تو یہ بذات خود پاکستان کے لیے ایک نئی صورتحال درپیش کر رہا ہے، اور اس حوالے سے بڑی ذہانت کے ساتھ پاکستان کو ان حالات سے نکلنا ہوگا تاکہ بھرپور طور پر کشمیر کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر سکے اور اپنی توانائیاں اس طرف پلٹ سکے۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ مختلف تجزیہ نگار جو ہیں جن کا تعلق انڈیا سے ہے اور جو برطانوی انگلش میڈیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ اکثر اوقات یہ تجزیہ دیتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر سیاسی پارٹیاں جو ہیں جو کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے اور وہ اختلافات رکھتے ہیں، اور کئی بار وہ ان کی میٹنگز جو ہیں وہ انڈین گورنمنٹ سے ہوتی ہیں، ایک پارٹی جاری ہوتی ہے ایک پارٹی نہیں جاتی، تو آپس میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہماری کمزوری آپ سمجھتے ہیں کچھ ظاہر ہے؟ میرے خیال میں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر آل پارٹی حریت کانفرنس میں دو گروپ بن گئے، ایک گروپ نے مفاہمت کو ترجیح دی اور انہوں نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا، دوسرے گروپ نے اس کا انکار کر دیا۔ پاکستان بھی اس وقت انڈیا کے ساتھ مذاکرات کے موڈ میں تھا اور وہاں پر جو تشدد کا ایک ماحول ہے اس سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن وہ صورتحال ایک سر سی تبدیل ہو گئی ہے اس وقت، اور وہاں جو گروپنگ تھی اب وہ دوبارہ ایک موقف کی طرف قریب آ رہے ہیں، اور اس وقت جو وہاں پر نئے انتفاضے کا آغاز ہوا ہے تو آل پارٹیز حریت کانفرنس کے دونوں گروپ جو ہیں وہ اس انتفاضے کو سپورٹ دے رہے ہیں، اس کے پشت پر ہیں، اور ایک دم سے ان کے موقف میں ایک قرب واپس بحال ہو رہا ہے۔ آج تک جتنے بھی کشمیر کی پارلیمانی پارٹیاں لے لیں، کمیونٹیاں لے لیں، یہ جو کچھ بھی دے لیں، ان کے دورے اور ان کے جو بھی اقدامات ہوتے ہیں ان سے ہمیں آج تک حاصل جو ہے وہ کچھ کلیئر طور پہ نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کی قیادت میں آپ نے ابھی تک کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جس سے ہم یہ فخر محسوس کرتے ہوئے بتا سکیں اپنی عوام کو کہ ہماری یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے یہ اقدامات اٹھا رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے، یا ان فیوچر کوئی مستقبل میں آپ کوئی پلان رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ کمیٹی جب سے بنی ہے یا پچھلی بھی جتنی کمیٹیاں بنی ہیں، کوئی سر ہمیں کوئی اس کا حاصل ملے گا؟ میں نے پہلے سوال کے جواب میں جو بات کی ہے میرے خیال میں وہ اس گفتگو کے لیے کافی ہے۔ سب چیزیں جدوجہد کے ساتھ ہوتی ہیں اور جدوجہد میں تسلسل ہونا چاہیے۔ غلط قسم کی امیدیں لوگوں کو دلا کر اور یہ کہنا کہ بھئی سورج کل صبح طلوع ہونے والا ہے اور آزادی صبح آ جانے والی ہے، اس طریقے سے لوگوں کی امیدوں کو آسمان پہ چڑھا دینا اور گراؤنڈ پر ایسی صورتحال نہ ہو، یہ بھی کسی قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جو مسئلہ کشمیر کے لیے مشکلات پیدا ہوئی اور جو اس کی جو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو اجاگر نہیں کیا جا سکا، مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پس منظر میں جا رہا تھا، تو یہ اس کشمیر کمیٹی نے اس کو دوبارہ اجاگر کرنے اور پاکستان کی پالیسیوں کے لیے کشمیر کو محور بنانا اور اس کو ترجیح اول پہ لانا، اس پر ہماری توجہ ساری مرکوز رہی ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 2 سالوں کے اندر یہ ہدف کسی حد تک حاصل کیا ہے، لیکن مکمل طور پر اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مزید بھی کام کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ پاکستان کی اس وقت موجودہ حکومت جو ہے اس کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ اس وقت علاق میں ہیں، آپ حکومت میں اس وقت شامل ہیں، کشمیر کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ جیسا کہ یہ بڑا ایک اچھا مثبت قدم دیکھنے میں آیا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ممبران جو ہیں وہ آپ کی اس کمیٹی میں شامل ہیں اور وہ آئے ہیں۔ اب کشمیر کے مسئلے کو حل کروانے کے حوالے سے تو یہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کروانے کے حوالے سے، عوام کو بحرانوں سے نکالنے کے حوالے سے آپس میں اتفاق نہیں رکھا جا رہا، اس کی وجہ تھوڑا سی بیان کر دیں۔ میرے خیال میں اس میں کوئی رکاوٹ پاکستان میں نہیں ہے، اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار ہمیشہ جمہوریت میں ہوتی ہیں اور وہ ہر معاملے پر اختلاف ہے اور تنقید بھی کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں اس طرح کی کوئی محاذرائی موجود نہیں ہے، کوئی تلخ تعلقات نہیں ہے، اختلاف کے باوجود باہمی رابطے بھی ہیں، تنقید کے باوجود باہمی مشاورت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ تو
کسی ملک اور پھر جمہوری ملک اور وہاں کی جمہوری ماحول سے وابستہ عام باتیں ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے اور اتفاق رائے بھی چلتا ہے، لیکن سب اس پر متفق ہیں کہ ملک کا جمہوری نظام اس کو مستحکم کرنا چاہیے، عوام کے اندر پر اعتمادی بڑھانی چاہیے، اور جو مشکلات ہمیں درپیش ہیں ظاہر ہے جی کہ اس کے عوامل صرف ہمارے داخلی نہیں ہیں بلکہ خارجی عوامل بھی ایسے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے اندر مسائل ہمارے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ آپ جمہوریت کے قائل ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ JUI جو ہے یہ ایک جمہوری جماعت ہے؟ جو ڈکٹیٹر ہے کیا ہے، جو پاکستان سے قیام سے لے کر آج تک الیکشن میں حصہ لیتی رہی ہے اور مسلسل پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہے اور صوبوں میں حکومتیں کی ہیں، حکومتوں میں شامل رہے ہیں، مرکز میں حکومتوں میں شامل رہے ہیں اور ایک مسلسل تاریخ ہے، اس کو آپ اس کو جمہوری کی راہ کوئی اور عنوان دے سکتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے مولانا صاحب کہ کسی بھی پارٹی کے اندر ایک جمہوری طریقے سے الیکشن کروا کر اگر اپنی قیادت کو چنا جائے تو اس کو ہم جمہوری جماعت کہیں گے، یا اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ باہمی اتفاق سے قیادت جو ہے وہ خود ہی بیٹھ کر اگر اپنا قائد چن لے تو اس کا، کیونکہ پاکستان کے اندر سوائے جماعت اسلامی کے ابھی کوئی، آپ بھی میرے شاید ہو سکتا ہے اتفاق کریں اس بات سے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ ابھی تک الیکشن کروا کر اپنی قائد جو ہے وہ چننے میں کامیاب آپ نہیں ہوئی۔ جمعیت علماء اسلام کو پہلے اسٹڈی کریں، مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ مذہبی جماعتوں کو اسٹڈی ہی نہیں کیا ٹھیک۔ میں ایک بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، کہ کوئی پارٹی اپنے داخلی نظام میں جمہوریت کے معیار پر اگر پورا اترتی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے، کہ جس کے ہر 3 سال کے بعد ملک بھر میں رکن سازی ہوتی ہے اور ہر یونین کونسل کی سطح پر اس کی ذیلی تنظیم بنتی ہے اور پھر اس کے بعد تحصیل کی، اس کے بعد ضلع کی، اس کے بعد صوبے کی، اور باقاعدہ اس کی جنرل کونسل بنتی ہے، اور مرکزی جنرل کونسل جو ہے وہ کل اراکین 3000 اراکین پر ایک رکن مرکزی جنرل کونسل کا بنتا ہے، اور پھر جا کر اس میں باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے، صدر اور جنرل سیکرٹری اس کا باقاعدہ الیکشن سے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ساتھ کابینہ تجویز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک دستوری عمل ہے اور جس پہ کبھی ماشاء اللہ کے زمانے میں بھی کبھی تعطل نہیں ہے۔ یہ بات بتا دوں ٹھیک، کسی ماشاء اللہ کے اندر بھی ہمارے اس عمل میں کوئی تعطل نہیں آیا۔ اگر پارٹیوں پر پابندی لگی ہے تو ہم نے متبادل ناموں کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن جماعت کے اندر عمومی رکن سازی اور عمومی رکن سازی کی بنیاد پر بنیادی یونٹ سے لے کر مرکز تک باقاعدہ انتخابات کیے ہیں، اور کوئی ہمارا عہدیدار آج تک جو جس کی الیکشن لڑنا ضروری ہوتا ہے وہ بغیر انتخاب کے نہیں ہے۔ سیاست اور جمہوریت، سیاست اور مذہبی سیاسی پارٹیوں، مذہبی پارٹیوں، سیاسی پارٹیوں اور جمہوریت میں ذرا تھوڑا سا اگر آپ سے تفصیل جاننے کی کوشش کی جائے تو اس کو ہم آپس میں ملا سکتے ہیں؟ سیاست اور مذہب کو آپس میں اگر ملایا جائے تو آپ اس میں کچھ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے؟ اصل میں سیاست کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے اگر جدید دور کے روایتی سیاستدانوں سے پوچھا جائے تو وہ شاید یہ بھی نہیں جانتے ہو کہ سیاست جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے یا عربی کا لفظ ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے یہ مملکتی زندگی میں اس تدبیر و انتظام کا نام ہے کہ جو ریاست کے لوگوں کو اور مملکت کے لوگوں کو دنیوی زندگی میں سکون مہیا کرتا ہے اور اخروی زندگی میں نجات کا سبب بنتا ہے۔ تو جب آپ معاشرے، اپنے سوسائٹی، اجتماعی اور مملکتی زندگی کے لیے قرآن کریم اور سنت نبوی سے رہنمائی لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر پھر انسانیت کے لیے سکون کا اور کوئی چیز بہتر ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اسی چیز کو اگر ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور پھر ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے امن و سکون کہیں سے تلاش کرنا ہے، اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کو
اگر غیر مسلم نے بھی اپنایا ہے تو اس نے سوسائٹی میں سکون پیدا کیا ہے، اور اگر اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کو خود مسلمان نے ترک کیا ہے تو اس سوسائٹی میں امن و سکون نہیں آ سکتا۔ یہ گزشتہ ہفتے جماعت اسلامی کے نائب امیر جو ہیں سراج الحق صاحب، محترم سراج الحق صاحب، ان کا ایک خصوصی انٹرویو میں کر رہا تھا۔ آپ جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ جمعیت علماء اسلام ہماری نظر میں ایک سیاسی جماعت ہے، مذہبی جماعت نہیں، اگر وہ حکومت سے باہر آئے گی تو تب ہم اس کو دینی جماعت جو ہے وہ مانیں گے۔ اس پہ تھوڑی سی میں چاہوں گا روشنی ڈال دیں۔ جس وقت وہ ضیاء الحق کے ساتھ تھے اس وقت کیا تبصرہ تھا جماعت اسلامی کے بارے میں ان کا، اور جب ہم جیلوں میں تھے تو اس کے الٹا تبصرہ تھا، یعنی ہمیں وہ اس وقت مذہبی سمجھتے تھے اور خود کو مذہبی نہیں سمجھتے تھے اس زمانے میں۔ آپ سمجھتے اسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا آپ سے علیحدہ ہونا، متحدہ مجلس عمل کا ٹوٹنا تھوڑی سی آپ کی ناکامی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ جی ناکامی ضرور ہوئی ہے، دینی جماعتوں کو الیکشن میں دھچکا لگا ہے اس سے، لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ملک سے باہر میری جو تبصرے ہیں اس کو کشمیر تک محدود رکھیں، اور آپ بھی کشمیر کا گزار کرنے کا حصہ نہ بنیں۔ ٹھیک ہے، نہیں میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ انصار بندی صاحب کے حوالے سے اگر میں بات ضرور کروں، کیونکہ یہاں پر ایک آپ کے آنے سے پہلے بہت زیادہ یہاں پر ایشو اٹھا، اور خصوصی طور پر انگلش میڈیا نے بہت منفی رنگ میں اس کو پھیلایا، جو کہ ہمارے لیے باعث فکر ہے، اور میں مثبت اگر دیکھوں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انصار بندی صاحب کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں مخالفت ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ انصار بندی صاحب نے کیوں آپ کو یہ سمجھا کہ آپ دہشت گردی کی سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو حکومت میں موجود ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان فرنٹ لائن پہ جو ہے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، تو انصار بندی صاحب جو ہے وہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں ان کو کسی کی سپورٹ ہے، کوئی میسج ملا ان کو، یا یہ کوئی تیسری قوت ہے جن کو سانے پہ مجبور کیا گیا کہ آپ کے خلاف کوئی درخواست دیں؟ خیر اس کی تفتیش تو آپ لوگ کریں کہ اس کو کسی نے کہیں سے فیڈ کیا ہے، کسی نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ کسی کی خدمت کر رہا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں، ضرور میں نے کسی فنکشن کو دیکھا ہوگا، نہ وہ مجھے جانتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ سیاسی حوالے سے دنیا کے مسائل کو دیکھنا، بین الاقوامی تعلقات کو سیاسی زاویے سے دیکھنا، دنیا کے ساتھ سیاسی لہجے میں بات کرنا، اگر وہ ہمیں بھی اس صف میں لے جائیں کہ طالبان اور القاعدہ اور یہ وہ، پھر تو شاید مذہبی دنیا کا جو ایک رابطہ ہے اور مذہبی قوتیں جو ایک ہم آہنگی اور ایک یکجہتی کے لیے رابطے کا کام دے سکتی ہیں، اگر جمعیت علماء اسلام کو اس سے نکال دیں پھر تو ایک خلا پیدا ہو جائے گا جی۔ لہذا میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اس حوالے سے یا برطانیہ کی خدمت کی ہے، یا جو اسلام اور مغربی دنیا کے درمیان رابطے کا ایک تصور پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ رابطہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور اختلاف رائے کے باوجود مکالمے کا ایک نظام برقرار رہنا چاہیے، تو اگر جمعیت علماء کو آپ اس بیچ سے نکال دیں تو پھر تو مذہبی افراد رہ جائیں گے جو شاید اس حوالے سے کام کریں گے، ایک پارٹی اور ایک جو ایک میکینزم ہے وہ تو بیچ سے نکل جائے گا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس وقت سفر جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک پارلیمنٹ کے نمائندے کے طور پر اور کشمیر کاس کے حوالے سے کر رہا ہوں، تو ان کی اس گفتگو سے جو ہے وہ کشمیر کاس کو بڑا دھچکا لگا ہے، اور میں نے یہاں محسوس کیا ہے کہ یہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے یا کشمیر کمیونٹی ہے اس کو شدید ناراضگی ہوئی ہے، اس سے شاید اس کو اندازہ نہ ہو، اور دو چار لوگ شاید ان کے سامنے کہیں کہ آپ نے بڑے زبردست کام کر دیا، لیکن مجموعی طور پر یہاں کے قوم نے، یہاں کے لوگوں نے، مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے، کشمیریوں نے بڑی ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ایسے اتنی غیر معقول بات کیوں کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس حوالے سے جب مجھے کوئی آمادہ کرتا ہے کہ آپ بات کریں تو اس موضوع پر بولنے کو بھی وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں۔